डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकनॉमिक्स टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहसिन रज़ा, लेक्चरर इकनॉमिक्स। आज लेक्चरशिप की तैयारी और जनरल स्टूडेंट्स के लिए एक अहम तरीन रिफ्रेशर कोर्स के साथ लेक्चरशिप इकनॉमिक्स के कैंडिडेट्स के लिए ये खबर बहुत अहम है कि 21 और 22 दिसंबर को होने वाले पीपीएससी के टेस्ट पोस्टपोन होने की वजह से अब इकनॉमिक्स की टेस्ट डेट मुमकिन तौर पर 5-6 दिसंबर या इससे भी अगले वीकेंड तक एक्सटेंड हो गई है। जिन कैंडिडेट्स ने अब तक प्रॉपर तैयारी नहीं की थी और वो पछता रहे थे कि अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा डेज़ एक ब्लेसिंग है। इस इजाफी वक्त से फ़ायदा उठाते हुए लेक्चरशिप सिलेबस की भरपूर तैयारी करें। मैंने मुख्तलिफ सालों में पीपीएससी टेस्ट में सेट होने वाले एमसीक्यूज़ के टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो सिलेबस आउटलाइन बनाई है, वो तमाम तर सिलेबस इंशाल्लाह मैं 2 रिफ्रेशर कोर्सेज़ और 8 एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियोज़ लेक्चर के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगा। इस हवाले से आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिफ्रेशर कोर्स पर मबनी 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर मुलाहिज़ा कीजिए। किसी भी कॉम्प्लिकेशन या मुश्किल की सूरत में वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा। इकोनॉमिक्स टीवी के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे वाबस्ता रहें और यकीन रखें कि आइंदा दिनों में एडवांस कॉन्सेप्ट्स और रीसेंट रिसर्च टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाकर लेक्चरशिप टेस्ट के लिए आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। हमारे साथ रहिए। In simple words, economics is a science which guides how to get maximum utilization of limited resources. मसलन हमारे पास 1000 रुपये हैं और हमने इन 1000 रुपयों को अपनी ज़्यादा ज़रूरी ख्वाहिशात पे कैसे ख़र्च करना है, यही रहनुमाई हमें इकोनॉमिक्स से मिलती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के हवाले से अब तक 3 स्कूल्स ऑफ थाट बहुत मशहूर हैं। उनमें पहला क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट है, जिसके फाउंडर स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से एक बहुत मशहूर किताब लिखी। अपनी इस किताब में एडम स्मिथ ने इकनॉमिक्स के बारे में ये राय दी कि इकनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ विच स्टडीज़ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। याद रहे, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है, जिसके फॉलोअर्स में जे.बी. से, N.W. सीनियर, J.S. मिल, डेविड रिकार्डो, माल्थस और फ्रांसिस वॉकर जैसे इकोनॉमिस्ट शामिल थे। एडम स्मिथ की बयान करदा इस तारीफ़ पर सबसे बड़े एतराज़ात रस्किन और कार्लाइल ने किए, जिनके बकौल दौलत के इल्म करार देने की वजह से इसे डिसमल साइंस, पिग फिलासफी और सेल्फिशनेस सिखाने वाला इल्म करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। बहरहाल एडम स्मिथ ने रस्किन और कार्लाइल के एतराज़ात का जवाब इस अंदाज से दिया कि माशरे में मौजूद अखलाकी इक़दार को लोग फॉलो करें तो दौलत कमाने और उसको खर्च करने में कोई कबाहत नहीं है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हवाले से दूसरे मशहूर स्कूल ऑफ थाट का नाम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट था, जिसके फाउंडर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल थे, जिन्होंने 1890 यानी 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से एक मशहूर किताब लिखी। और अपनी इस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में ये राय दी कि इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। मार्शल के फॉलोअर्स में पीगो, कैनन, प्रेटो और J.B. क्लार्क जैसे इकोनॉमिस्ट शामिल थे और इकोनॉमिक्स के बारे में अपने नुक्ता नज़र की वजह से ये वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के तौर पर मशहूर हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के हवाले से तीसरे स्कूल ऑफ थाट का नाम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसके प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स ने 1932 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के नाम से एक मशहूर किताब लिखी। अपनी इस किताब में प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के बारे में ये राय दी कि इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। यानी जब एक इंसान के मकासद लातदाद हों और उसके ज़राए महदूद हों, तो वो जो मुआशी रवैया इख्तियार करता है, उसी बिहेवियर की स्टडी का नाम इकोनॉमिक्स है। इसी तरह बाकी तमाम साइंसेस की तरह इकोनॉमिक्स के भी लॉज हैं, और प्रोफेसर नेविन के बकौल इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट्स ऑफ टेंडेंसीज दैट आर लाइकली टू रिजल्ट फ्राम सर्टन काजेज़। यानी इकोनॉमिक लॉज वो रुझानात होते हैं जो मखसूस रीज़न्स और असबाब के सबब ज़ाहिर होते हैं। अगर हम इकोनॉमिक लॉज की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एग्जैक्ट नहीं होते, यानी इनसे हासिल होने वाले रिजल्ट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसी तरह ये कंडीशनल नौइयत के होते हैं कि इकोनॉमिक लॉज एजम्पशंस पर बेस करते हैं। इकोनॉमिक लॉस के बारे में फोरकास्ट नहीं किया जा सकता और ना ही वायलेशन की सूरत में कोई फ़ाइन या पेनल्टी फेस करना पड़ती है। इसी तरह ये ऑप्शनल नौइयत के होते हैं कि लोगों के डिस्क्रेशन और सवाबदीद पर होता है कि वो इन पर अमल करें या ना करें। जहाँ तक इकोनॉमिक एनालिसिस के मेथड्स का ताल्लुक है तो इसके लिए 2 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक डिडक्टिव मेथड है, जिसमें वी मूव फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, यानी आम बात कहकर उससे ख़ास नतीजा निकाला जाता है। इसी तरह दूसरा इंडक्टिव मेथड है, जिसमें वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी हम ख़ास नतीजा देकर उसको जस्टिफाई और जनरलाइज करते हैं।
اگر ہم اکنامکس کو کلاسیفائی کریں تو اس کی مینلی دو قسمیں ہیں، ایک تھیریٹیکل اکنامکس ہے اور ایک اپلائیڈ اکنامکس۔ یاد رہے تھیریٹیکل اکنامکس پازیٹیو اکنامکس بھی ہوتی ہے اور ویلفیئر اکنامکس بھی۔ پازیٹیو اکنامکس کی مزید دو برانچز ہیں، ایک مائکرو اکنامکس کہلاتی ہے اور ایک میکرو اکنامکس۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو مائکرو اکنامکس پر ایک ریفریشر کورس پرووائڈ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ What is utility? The ability of a commodity to satisfy any need is called utility. Utility کے different aspects ہیں، مثلا marginal utility, the change in the total utility of a commodity resulting from the use of its additional unit is called marginal utility. جس پوائنٹ پر مارجنل یوٹیلٹی صفر ہوتا ہے اس پوائنٹ کو پوائنٹ آف سیٹسفیکشن کہا جاتا ہے، اور جب ٹوٹل یوٹیلٹی میں کمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس پوائنٹ سے مارجنل یوٹیلٹی مائنس ہو جاتا ہے۔ Law of marginal utility says that other things remaining the same, marginal utility becomes smaller and smaller the more units of a commodity a person has. یعنی ایک چیز کے مسلسل اور لگاتار استعمال سے اس کا marginal utility کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ لا کچھ assumptions پر بیس ہے، مثلا continuous use of the good, reasonable quantity, same nature of all units of good, no change in the attitude of the consumer, divisibility of goods, etc. اسی طرح کچھ چیزوں پر اس لا کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، مثلا ویلتھ، نالج اینڈ فائن آرٹس، ریئر اینڈ موسٹ پریشیس گڈس، ہسٹوریکل فائنڈنگس، نارکوٹکس، فیشن آرٹیکلز ایٹسٹرا۔ لا آف ایکوئی مارجنل یوٹیلیٹیز لمیٹڈ ریسورسز کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ایک بہترین قانون ہے۔ اس کے مطابق ایک کنزیومر اگر اپنی خرید کردہ تمام چیزوں کی مارجنل یوٹیلیٹیز آپس میں برابر کر لے تو اپنی خرچ کی گئی رقم کا ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک کنزیومر ہر شے کی مارجنل یوٹیلٹی اور پرائس کی ریشو برابر کر لے تو وہ یوٹیلٹی اپروچ کے تحت ایکویلیبریم پوزیشن میں ہوتا ہے، جس کا فارمولہ ہے مارجنل یوٹیلٹی آف اے کموڈٹی اوور پرائس آف اے کموڈٹی از اکول ٹو مارجنل یوٹیلٹی آف بی اوور پرائس آف بی اپ ٹو مارجنل یوٹیلٹی آف زی اوور پرائس آف زی کموڈٹی۔ یاد رہے لا آف ایکوئی مارجنل یوٹیلٹی بھی کچھ ازمپشنز پر بیسڈ ہے، مثلا کنزیومر ریشنل ہوتا ہے، یوٹیلٹی کی کارڈینل یعنی نومیریکل میئرمنٹ پاسبل ہے، یا مارجنل یوٹیلٹی آف کموڈٹی ڈیمینشنگ رہتا ہے، یا مارجنل یوٹیلٹی آف منی کانسٹنٹ رہتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح کچھ معاملات پر اس لا کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، مثلا اگنورنس آف کنزیومرز یا افیکٹس آف پبلسٹی وغیرہ۔ کنزیومر ایکویلیبریم کے حوالے سے یوٹیلٹی اپروچ کے بعد دوسری اپروچ انڈیفرنس کرو اپروچ یا آرڈینل اپروچ ہے۔ یاد رہے انڈیفرنس کرو اپروچ ماڈرن اکانومسٹ جن میں پروفیسر ایج ورتھ، پروفیسر پریٹو، پروفیسر جے آر ہکس اور پروفیسر آر جی ڈی ایلن شامل ہیں نے پیش کی تھی۔ An indifference curve indicates various combinations of two goods which gives the consumer the equal level of satisfaction. ایک انڈیفرنس کرو دو اشیاء کے ایسے کمبینیشنز کو شو کرتا ہے جو کنزیومر کو ایکول لیول آف سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن سے مراد کسی شے کا ایک ایڈیشنل یونٹ حاصل کرنے کے لیے کنزیومر کو کسی دوسری شے کی جتنی کوانٹٹی چھوڑنا پڑے اسے مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن کہتے ہیں۔ جہاں تک انڈیفرنس کرو کی پراپرٹیز کا تعلق ہے تو یہ لیفٹ سے رائٹ ڈاؤن ورڈ سلوپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے، اوریجن کی طرف کنویکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپر انڈیفرنس کرو لوور انڈیفرنس کرو کے مقابلے میں کنزیومر کو زیادہ ہائی سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح انڈیفرنس کرو کسی ایکسس کو ٹچ نہیں کرتے اینڈ دے آر ناٹ نیسیسریلی پیرالل ٹو ایچ ادر۔ انڈیفرنس کرو اپروچ کے تحت کنزیومرز ایکویلیبریم وہاں ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بجٹ لائن اپر انڈیفرنس کرو کا ٹینجنٹ بنتا ہے، کیونکہ اس پوائنٹ پر ہی وہ اپنی بجٹ کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے۔ اگر کنزیومر ایکویلیبریم پر پرائسز افیکٹ کریں تو اسے پرائس افیکٹ، اگر کنزیومر کی انکم اثر انداز ہو تو اسے انکم افیکٹ، جبکہ سبسٹیوٹس کی قیمتوں میں تبدیلی سے ہونے والے اثر کو سبسٹیوشن افیکٹ کہتے ہیں۔ A variable is a symbol which during a discussion may assume different values or a set of admissible values. یعنی ایک ویریبل ایک ایسا میگنیچیوڈ ہوتا ہے جو میئریبل بھی ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ویلیوز اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک ویریبل کی کائنڈس کا تعلق ہے تو اس کی 6 قسمیں بہت اہم ہیں۔ چینج پروسیس میں جو ویریبل مسلسل تبدیل ہو اسے کنٹینیوس ویریبل کہتے ہیں، اور جو تبدیلی کے دوران درمیان میں چھلانگ یا جمپ لگائے اسے ڈسکنٹینیوس یا ڈسکریٹ ویریبل کہتے ہیں۔ کسی گیون فنکشن میں جو ویریبل خود سے تبدیل ہو یا دیگر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے تبدیل ہو اسے انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں، اور جو ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے تبدیل ہو اسے ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں۔ کسی ماڈل کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو ایگزوجینس ویریبلز کہتے ہیں اور ود ان ماڈل ڈسکرائبڈ ویریبلز کو انڈوجینس ویریبلز کہتے ہیں۔ مائکرو اکنامکس ویریبلز میں پرائسز، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، کوانٹٹی سپلائڈ، یوٹیلٹی، آؤٹ پٹ، کاسٹ وغیرہ اہم ترین ہیں۔ A function is a dependence of one variable on another variable. As far as types of functions are concerned, these include explicit functions, implicit functions, inverse functions, increasing functions, decreasing functions, single valued and multi-valued functions.
Most important microeconomic functions are relationships between quantity demanded and price, quantity supplied and price, utility and quantity, factors of production and output, cost and output, etc. اسی طرح جب دو الجبرک سینٹنسز ایک دوسرے کے برابر ہوں اور ایکویلٹی سائن سے اٹیچ ہوں تو اسے ایکویشن کہتے ہیں۔ جہاں تک ایکویشنز کی ٹائپس کا تعلق ہے تو ان نون ویلیوز کی تعداد اور ان نون ویلیوز کی پاورز کے مطابق مساوات کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سائملٹینیس ایکویشنز اور آئیڈینٹیکل ایکویشنز بھی ایکویشنز کی اہم قسمیں ہیں۔ ڈیمانڈ مینز دا کوانٹٹی آف اے گڈ اے پرسن از ولنگ ٹو بائی ایٹ اے سرٹن پرائز، یعنی ایک کنزیومر کی طرف سے کسی شے کو حاصل کرنے کی خواہش کے طلب بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ول ٹو پرچیز اور دوسرا پار ٹو پرچیز۔ ڈیمانڈ کے مختلف کانسیپٹس ہیں، ان میں ڈیرائیو ڈیمانڈ یعنی ایسی اشیاء کی ڈیمانڈ جن کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے حصول کے لیے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح جوائنٹ ڈیمانڈ یعنی کمپلیمنٹری گڈس کی ڈیمانڈ یا کمپوزٹ ڈیمانڈ یعنی ایسی اشیاء کی ڈیمانڈ جو ایک سے زیادہ مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہوں۔ Law of demand is other things remaining the same. The quantity demanded of a commodity increases with the fall in its price and vice versa. یاد رہے ڈیمانڈ کرو نیگیٹیولی سلوپڈ ہوتا ہے اور اس کی مین وجہ چیز کی قیمت کم ہونے پر نئے کسٹمرز کی شمولیت ہے۔ اسی طرح سبسٹیوشن افیکٹس اور انکم افیکٹس بھی اہم وجوہات ہیں۔ لا آف ڈیمانڈ کچھ ازمپشنز پر بیسڈ ہے، ان میں کنزیومر کی انکم چینج نہ ہو، اس کی ہیبٹس، ٹیسٹ اور فیشن نہ بدلیں، کنزیومرز کی تعداد، سبسٹیوٹس کی پرائسز اور منی کی ایکسٹرنل ویلیو چینج نہ ہو اور سبسٹیوٹس بھی ڈسکور نہ ہوں۔ اسی طرح کچھ آرٹیکلز اور معاملات پر لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا، مثلا موسٹ انفیریئر گڈس، موسٹ پریشیس گڈس، ویری ریئر اینڈ اسکیئرس گڈس اینڈ اگنورنس۔ ان ایکسیپشنز کی صورت میں بننے والا ڈیمانڈ کرو پازیٹیولی سلوپڈ ہوتا ہے اور ایکسیپشنل ڈیمانڈ کرو کہلاتا ہے۔ جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کمی سے اس کی طلب پھیل جائے تو اسے ایکسپینشن ان ڈیمانڈ، اور جب قیمت میں اضافے سے اس کی طلب کم ہو جائے تو اسے کنٹریکشن ان ڈیمانڈ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے ایکسپینشن اور کنٹریکشن کو موومنٹس along دا ڈیمانڈ کرو بھی کہا جاتا ہے۔ جب کسی شے کی اپنی قیمت تبدیل نہ ہو یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل مثلا انکم، فیشن، ہیبٹس یا ویدر چینج ہونے کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہو جائے تو اسے رائز ان ڈیمانڈ کہتے ہیں، اور اگر طلب میں کمی آ جائے تو اسے فال ان ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ رائز اینڈ فال ان ڈیمانڈ کر کو شفٹس ان ڈیمانڈ کر بھی کہا جاتا ہے۔ Elasticity means the rate of change and the price elasticity of demand means the degree of responsiveness in the quantity demanded to the change in its price. اگر کسی چیز کی قیمت میں تبدیلی کے مقابلے میں اس کی طلب میں زیادہ نسبت سے تبدیلی آئے تو اسے مور الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ اگر قیمت میں تبدیلی کے مقابلے میں طلب میں کم نسبت سے تبدیلی آئے تو اسے لیس الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ قیمت اور طلب میں ایک ہی نسبت سے تبدیلی آئے تو اسے یونٹ الاسٹک کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے تو اسے پرفیکٹ ان الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں، اور اگر ان چینج پرائس پر ہی ڈیمانڈ چینج ہوتی چلے جائے تو اسے انفینٹلی الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کی میئرمنٹ کے لیے عموماً 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ٹوٹل آؤٹ لے میتھڈ یا یونٹی میتھڈ ہے، دوسرا پرسنٹیج یا فلکس میتھڈ ہے، اور تیسرا گرافیکل میتھڈ ہے۔ ان 3 میتھڈز کے علاوہ پوائنٹ الاسٹیسٹی اور آرک الاسٹیسٹی کے فارمولاز کی مدد سے بھی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کی میئرمنٹ کی جاتی ہے۔ یاد رہے آرک الاسٹیسٹی کا فارمولا پروفیسر RGD ایلن اور پوائنٹ الاسٹیسٹی کا فارمولا ڈاکٹر الفریڈ مارشل کا پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ٹائپس آف الاسٹیسٹی میں انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اور کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ بہت مشہور ہیں۔ اگر چیز کی ڈیمانڈ میں تبدیلی کنزیومر کی انکم میں تبدیلی کی وجہ سے آئے تو اسے انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کہا جاتا ہے، اور اگر ڈیمانڈ میں تبدیلی چیز کے سبسٹیوٹس یا کمپلیمنٹس کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے آئے تو اسے کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کہا جاتا ہے۔ سپلائی مینز کوانٹٹی آف اے گڈ پرووائڈیڈ ان اے مارکیٹ فار سیل ایٹ اے سرٹن پرائس۔ سپلائی کے مختلف کانسیپٹس ہیں، ان میں کمپوزٹ سپلائی یعنی تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی سپلائی، یا جوائنٹ سپلائی یعنی ایسی اشیاء کی سپلائی جو اکٹھے پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح کمپیٹیٹیو سپلائی یعنی ایک مقصد کے لیے سپلائی زیادہ ہوگی تو دوسرے مقصد کے لیے چیز کی سپلائی کم رہ جائے گی۔ The law of supply says that other things remaining the same, the supply of a commodity increases with the increase in its price and vice versa. This law is also based on some assumptions. For example, cost of production and method of production change نہ ہو، مشینری اور را مٹیریل کی پرائسز چینج نہ ہو، اور ملک کے ریسورسز میں تبدیلی نہ آئے۔ کچھ معاملات پر لا آف سپلائی اپلائی نہیں ہوتا، مثلا پروڈیوسرز کو نقد پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، یا ملک کے حالات انسٹیبل ہو جائیں، یا پروڈیوسرز کو اچانک مائیگریٹ کرنا پڑے۔ اگر کسی چیز کی اپنی قیمت میں اضافے سے اس کی سپلائی میں اضافہ ہو جائے تو اسے ایکسپینشن ان سپلائی کہتے ہیں، اور اگر قیمت میں کمی سے سپلائی میں کمی آ جائے تو اسے کنٹریکشن ان سپلائی کہتے ہیں۔ یاد رہے ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن آف سپلائی کو موومنٹ along دا سپلائی کرو بھی کہا جاتا ہے۔
جب کسی چیز کی اپنی پرائس چینج نہ ہو یا پرائس میں چینجز کا اثر سپلائی پر نہ پڑے بلکہ دیگر ایکسٹرنل فیکٹرز مثلا کاسٹ آف پروڈکشن یا میتھڈز آف پروڈکشن میں چینج آنے کی وجہ سے سپلائی پہلے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو اسے سپلائی کا رائز اور فال کہتے ہیں۔ یاد رہے رائز اینڈ فال ان سپلائی ہی سپلائی کرو میں شفٹس کا سبب بنتے ہیں۔ Elasticity of supply means the degree of responsiveness of quantity supplied to a change in the price of a commodity. Elasticity of supply can be measured with the help of four methods. These are unity method, percentage method, through a formula, and geometric representation. گڈس مارکیٹ میں ایکولیبریم یا پرائس وہاں ڈٹرمن ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں برابر ہوں۔ جس قیمت پر یہ دونوں برابر ہوں اسے ایکولیبریم پرائس کہتے ہیں، اور جس مقدار پر یہ دونوں برابر ہوں اسے ایکولیبریم کوانٹٹی کہتے ہیں۔ There are four factors of production. First one is land, which earns rent. Second one is labor, which earns wages. Third one is capital, which earns interest. And the last one is organization, which earns profit. A production function shows the physical relationship between the input of resources and output of goods and services. اکانومیز دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک انٹرنل اکانومیز اور دوسری ایکسٹرنل اکانومیز۔ انٹرنل اکانومیز میں وہ بینیفٹس آ جاتے ہیں جو ایک فرم کو ود ان اٹ سیٹ اپ دستیاب ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل اکانومیز سے مراد وہ تمام تر فوائد ہیں جو کسی ایک فرم کو نہیں بلکہ تمام فرموں کو یکساں طور پر دستیاب ہوتے ہیں۔ جہاں تک اسمال اسکیل یا لارج اسکیل پر پروڈکشن کا تعلق ہے تو ان کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ فوائد کو اکانومیز کہا جاتا ہے اور نقصانات کو ڈس اکانومیز۔ جب کوئی بزنس سٹارٹ کیا جائے اور اس میں ایکسٹینشن کی خاطر مزید فیکٹرز آف پروڈکشن لگائے جائیں تو آؤٹ پٹ کا یہ پروسیس عموماً 3 فیزز سے گزرتا ہے۔ یہ تینوں فیزز ہی لاز آف ریٹرنز ہیں، یعنی لا آف انکریزنگ ریٹرن، لا آف کانسٹنٹ ریٹرن اینڈ لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن۔ جب کسی ویریبل ان پٹ کی مارجنل پروڈکٹ بڑھتی جائے تو اسے لا آف انکریزنگ ریٹرنز کہتے ہیں، جبکہ پروڈکشن پروسیس کے دوران مارجنل پروڈکٹ سیم رہنے کے مرحلے کو لا آف کانسٹنٹ ریٹرن اور مارجنل پروڈکٹ گرنے کے مرحلے کو لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن کہا جاتا ہے۔ جب کسی پروڈکشن پروسیس میں لاز آف ریٹرنز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت لاز آف کاسٹ بھی آپریٹو ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم لا آف انکریزنگ ریٹرن کو لا آف ڈیکریزنگ کاسٹ، اسی طرح لا آف کانسٹنٹ ریٹرن کو لا آف کانسٹنٹ کاسٹ اور لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن کو لا آف انکریزنگ کاسٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ریٹرنز کے ان تینوں لاز کو لا آف ویریبل پروپورشنز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں کنڈیشنز ایک ہی لا کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ لا آف ویریبل پروپورشنز یہ بتاتا ہے کہ اگر فکس فیکٹرز کے ساتھ کسی ویریبل فیکٹر کے مختلف یونٹس لگائے جائیں تو شروع میں اس ویریبل فیکٹر کی مارجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوگا، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایون جب ٹوٹل پروڈکٹ اپنی میکسیمم لمٹ تک پہنچ کر فال کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویریبل فیکٹر کی مارجنل پروڈکٹ مائنس ہو جائے گی، اور یہ پروڈکشن پروسیس کا تیسرا فیز ہوگا۔ An ISO product or an ISO count shows the different combinations of the factors with which a firm can produce the same total output. یعنی ایک ISO count مختلف فیکٹرز کے ایسے کمبینیشنز کو شو کرتا ہے جو فرم کو سیم لیول آف آؤٹ پٹ پیدا کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح ISO کاسٹ کرو سے مراد فرم کا بجٹ لائن ہے، یعنی ایک فرم اپنے بجٹ کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے عاملین کی میکسیمم کتنی کوانٹیٹیز ہائر کر سکتی ہے۔ یاد رہے ایک فرم فیکٹرز کا لیسٹ کاسٹ کمبینیشنز اس پوائنٹ پر حاصل کرتی ہے جس پر اس کا آئیسو کانٹ اس کے بجٹ لائن کا ٹینجنٹ بنتا ہے۔ مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن میئرز the amount of one factor for which a unit of another factor will just substitute with no loss in output. یعنی آؤٹ پٹ میں کوئی چینج لائے بغیر ایک فیکٹر کا ایک ایڈیشنل یونٹ حاصل کرنے کے لیے دوسرے فیکٹر کی جتنی کوانٹٹی چھوڑنا پڑے اسے مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن کہتے ہیں۔ اسے شارٹلی یوں بولا جاتا ہے، مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن آف کیپٹل فار لیبر از اکول ٹو چینج ان کیپٹل ڈیو ٹو چینج ان لیبر۔ کاسٹ آف پروڈکشن سے مراد آؤٹ پٹ کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی پیدا کرنے کے عوض فیکٹرز آف پروڈکشن کو کی گئی پیمنٹس ہوتی ہیں۔ شارٹ رن میں چونکہ فرم کے سائز میں اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا فکس کاسٹ تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر ہم شارٹ رن کاسٹ کروز کا جائزہ لیں تو فکس کاسٹ کروز او ایکس ایکسس کے پیرالل ہوتا ہے، جبکہ ویریبل کاسٹ کرو اور ٹوٹل کاسٹ کرو دونوں اپ ورڈ لیفٹ رائٹ ایسے موو کرتے ہیں کہ ویریبل کاسٹ کروز ٹوٹل کاسٹ کرو کے نیچے رہتا ہے۔ یاد رہے فکس کاسٹ سے مراد ایسا خرچہ ہے جو فرم کو ہر حال میں برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ ویریبل کاسٹ کا تعلق کاروبار کے چلنے اور پروڈکشن پروسیس کے جاری رہنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شارٹ رن میں ایوریج فکس کاسٹ، ایوریج ویریبل کاسٹ، ایوریج ٹوٹل کاسٹ اور مارجنل کاسٹ کروز کے ٹرینڈز کو دیکھیں تو ایوریج فکس کاسٹ مسلسل کم ہونے کی وجہ سے یہ کرو اوپر سے نیچے فال کرتا ہے،
जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम होते हैं तो ये कर्व पहले गिरता है और लोएस्ट लेवल पर जाने के बाद जब इन कॉस्ट में इजाफा होता है तो ये ख़त दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है। जहाँ तक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स का ताल्लुक है तो ये दोनों पहले गिरते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे रहता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में कमी एवरेज कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से आती है। और जब मार्जिनल कॉस्ट अपनी कम से कम सतह पर जाने के बाद बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को क्रॉस करके इससे ऊपर चला जाता है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स इंग्लिश के लेटर यू शेप्ड होते हैं। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो ये वो पीरियड होता है जिसमें एक फर्म अपने साइज़ में एक्सटेंशन या रिडक्शन कर सकती है, तो इस पीरियड में फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स पहले फॉल करते हैं और फिर अपवर्ड मूव करते हैं, लेकिन इस पीरियड में ये कर्व्स ग्रेजुअली फॉल करते हैं और काफ़ी देर तक गिरने के ट्रेंड में रहते हैं। इसी तरह फिर अचानक अपवर्ड मूव नहीं करते, बल्कि काफ़ी टाइम लोएस्ट लेवल पर रहने के बाद ऐसा करते हैं। यही वजह है कि ये कर्व्स शॉर्ट रन कर्व्स के मुकाबले में ज़्यादा फ्लैटर बल्कि एक प्लेट की तरह होते हैं। जहाँ तक रेवेन्यू का ताल्लुक है तो परफेक्ट कंपटीशन में चूंकि एक फर्म इंडिविजुअली प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती, लिहाजा परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में प्राइस सेम रहती है, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कोई तब्दीली नहीं आती और फर्म का मार्केट डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक होता है। फर्म की प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का एक ही खत बनता है जो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इसी तरह मोनोपोली या इम्परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स में काफ़ी हद तक एक फर्म को प्राइस कम या ज़्यादा करने का इख्तियार होता है, तो ज़्यादा सेल के लिए जब ये अपनी शाये की कीमत में कमी की पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कमी आती है और ये दोनों कर्व्स लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। चूँकि इस सूरत में मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे रहता है। याद रहे, फर्म का मार्केट डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व ही होता है जो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। जिस मार्केट में ये 5 कंडीशंस पूरी हो रही हों उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ये कंडीशंस एक परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स के अजम्पशंस भी कहलाती हैं। दीज कंडीशंस आर होमोजेनिटी ऑफ गुड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ मार्केट सर्कमस्टेंसेस। शॉर्ट रन में एक परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के इक्विलिब्रियम की पॉसिबली 4 सूरतें हो सकती हैं। जब उसकी प्राइस में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पूरे होने के बाद भी कुछ रकम बच जाए तो वह अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। जब उसकी प्राइस में से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ही पूरे हो रहे हों तो वह नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है जो उसके एवरेज कॉस्ट में शामिल होता है। जब एक फ़र्म अपने वेरिएबल कॉस्ट तो मुकम्मल तौर पे पूरे कर रही हो लेकिन फ़िक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा प्राइस में से पे ना हो पा रहा हो तो फ़र्म थोड़ा लॉस फेस करती है। इसी तरह जब एक फ़र्म अपने वेरिएबल कॉस्ट तो पूरे कर रही होती है लेकिन फ़िक्स कॉस्ट प्राइस में से बिल्कुल भी पूरे ना हो रहे हों तो फ़र्म मेजर लॉस फेस करती है। फ़र्म को चाहिए कि अपने हालात बेहतर कर ले, वरना प्राइस मज़ीद कम होने की सूरत में उसके लिए कारोबार में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन को शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के तहत लॉन्ग रन में एक इंडस्ट्री में मौजूद तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में अब नॉर्मल लॉस फेस करने वाली फर्म्स लॉन्ग रन में बिजनेस छोड़ जाती हैं। जो फर्म्स शॉर्ट रन में नॉर्मल लॉस का सामना कर रही होती हैं वो लॉन्ग रन में या तो अपने हालात बेहतर कर लेती हैं या फिर वो भी बिजनेस से आउट हो जाती हैं। इसी तरह शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाली फर्म्स लॉन्ग रन में इसको कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखते हुए बहुत सी फर्म्स अब बिजनेस में आ जाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग रन में फर्म्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजेनियस यानी एक जैसे हों तो तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन फैक्टर्स के हेट्रोजेनियस होने की सूरत में कुछ फर्म्स लॉन्ग रन में भी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स तक जा सकती हैं। A pure monopoly is said to exist if there is one and only one seller in a well-defined market. According to Professor Triffin's, pure monopoly is that where the cross elasticity of demand for the monopoly product is zero. यानी एक मोनोपली फर्म को चीज़ के आउटपुट और सेल पर एक्सक्लूसिव पावर्स हासिल होती हैं। एक फ़र्म ही पूरी इंडस्ट्री होती है। इसकी पैदा करदा चीज़ का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। एक मोनोपोलिस्ट फर्म के बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, लिहाजा शॉर्ट रन में वो अपनी प्रोडक्ट की वो कीमत मुकर्रर करती है जिससे उसे एवरेज कॉस्ट पूरी करने के बाद भी कुछ रकम बच जाए। याद रहे, परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोली में भी फर्म का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होता है जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट आपस में बराबर हों और मार्जिनल कास्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को चढ़ते हुए क्रॉस करे।
اسی طرح اگر ایک منوپلسٹ فارم کو بعض حالات مثلا گورنمنٹ کی طرف سے مداخلت کے خطرے کے پیش نظر یا سبسٹیوٹ کے مارکیٹ میں آنے یا کنزیومرز کوئلیشن کے خطرے کی وجہ سے یا ڈمپنگ کی پالیسی کی وجہ سے وقتی طور پر اپنی پروڈکٹ کی قیمت کو کم کرنا پڑے تو وہ نارمل پرافٹ یا کچھ دنوں کے لیے شارٹ لاس بھی برداشت کر سکتی ہے۔ یاد رہے ڈمپنگ پالیسی سے مراد ایسی سچویشن ہے جس میں منوپلسٹ کی سپلائی اس کی ڈیمانڈ سے بڑھ جاتی ہے تو ایک مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کی قیمت کو کم کیے بغیر وہ ایڈیشنل سپلائی کو نئی مارکیٹ میں کم پرائس پر سیل کر دیتا ہے۔ جہاں تک ایک منوپلسٹ کی لانگ رن ایکویلبریم کا تعلق ہے، اگر اس کی پرائس اس کے ایوریج کاسٹ سے زیادہ ہو تو وہ اب نارمل پروفٹ، اور اگر پرائس ایوریج کاسٹ کے برابر ہو تو وہ نارمل پروفٹ ارن کر رہا ہوتا ہے۔ پرائس ڈسکریمنیشن مینز چارجنگ ڈفرینٹ پرائسز ٹو ڈفرینٹ کنزیومرز فار دا سیم پروڈکٹ۔ اگر ایک فرم کنزیومرز کی فنانشل کنڈیشنز کے پیش نظر اپنی چیز کی مختلف قیمتیں وصول کرے تو اسے فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں پی آئی اے فرسٹ کلاس پیسنجر سے زیادہ فیئر وصول کرتا ہے جبکہ اکانومی کلاس کے پیسنجرز کم کرایہ دیتے ہیں۔ اگر ایک فرم اپنی پروڈکٹ کی سیل کوانٹٹی کے حساب سے مختلف پرائسز وصول کرے، مثلا 1 ڈزن بناناز 40 روپیز کے اور 3 ڈزن خریدنے والے کو 3 درجن 100 روپے میں سیل کیے جائیں تو یہ سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک پروڈکٹ کو دو مختلف مارکیٹس میں اس کی ڈیمانڈ الاسٹیسٹی کے مطابق مختلف پرائسز پہ سیل کیا جائے تو اسے تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ مونوپلسٹک کمپٹیشن کو کانسیپٹ 1930 میں یو ایس اکانومسٹ ایڈورڈ چیمبرلین نے پیش کیا۔ یہ ایک ایسا مارکیٹ سٹرکچر ہوتا ہے جس میں بہت سی فارمز ہو بہو تو ویسی نہیں لیکن ملتی جلتی پروڈکٹس پیدا کرتی ہیں، مثلا شیمپو یا صابن بنانے والی کمپنیز وغیرہ۔ ان پروڈکٹس کے انگریڈینٹس میں فرق کو ریئل ڈیفرینسیشن اور ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے کریٹ کیے گئے فرق کو آرٹیفیشل ڈیفرینسیشن کہتے ہیں۔ انہی دو طرح کی ڈیفرینسیشنز کی وجہ سے برانڈ رائلٹی کریٹ ہوتی ہے، چونکہ ایک فرم کافی حد تک اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو انفلوئنس کر سکتی ہے، یعنی اس کے پاس کسی حد تک مناپلی پاورز ہوتی ہیں، لیکن لارج نمبر آف فرمز کی وجہ سے اس مارکیٹ سٹرکچر کو مونوپلسٹک کمپٹیشن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مونوپلسٹک کمپٹیشن کے تحت ایک فرم کے ایکویلبریم کی بات کریں تو یہ اپنی پروڈکٹ ڈیفرینسیشن کی وجہ سے شارٹ رن میں اب نارمل پروفٹ ارن کر سکتی ہے۔ شارٹ رن کے اب نارمل پروفٹ کو دیکھتے ہوئے لانگ رن میں نئی فرمز بزنس میں آ جاتی ہیں تو پہلے سے موجود فرمز کی پروڈکٹ ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے سب فرمز کے لیے نارمل پروفٹ ہی بچتا ہے۔ Oligopoly is a market structure where a few means 3 to 5 firms control the output and supply of the product. There are two types of oligopoly. First is perfect oligopoly. اس سے مراد ایسا مارکیٹ سٹرکچر ہے جس میں چند ایک فرمیں بالکل ایک جیسی چیزیں پیدا کرتی ہیں، مثلا سیمنٹ یا شوگر کی آؤٹ پٹ وغیرہ۔ اولیگوپلی کی دوسری قسم پروڈکٹ ڈیفرینسیشن کے ساتھ ہے، یعنی اس میں فرمز کی پیدا کردہ چیزیں سائز، لیبر یا کوالٹی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ڈیوپلی سے مراد ایسا مارکیٹ سٹرکچر ہے جس میں چیز کی پروڈکشن یا سیل پر دو فرمز کو مکمل اختیارات حاصل ہوں، مثلا پاکستان میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن اور سوئی ساؤدرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ وغیرہ۔ مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری ڈاکٹر مارشل اور جے بی کلارک نے پیش کی۔ فیکٹر پرائسنگ کے حوالے سے پیش کی گئی اس تھیوری کے مطابق ہر فیکٹر کو اس کی سروسز کا ریوارڈ اس کی پیدا کردہ آؤٹ پٹ کی ویلیو کے برابر دیا جائے، یعنی ایک کاروبار میں مختلف فیکٹرز کے اتنے یونٹس انگیز کیے جائیں جس حد تک ایک ایڈیشنل یونٹ کی آؤٹ پٹ کی ویلیو اس پر آنے والے کاسٹ کے برابر ہو جائے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھیوری یا فیکٹر پرائسنگ کو ماڈرن تھیوری بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جس طرح ایک پروڈکٹ کی پرائس اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ڈٹرمن ہوتی ہے، اسی طرح ایک فیکٹری کی پرائس بھی اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ ایک فکس سپلائی فیکٹر مثلا لینڈ کے استعمال کا معاوضہ رینٹ کہلاتا ہے۔ رینٹ دو طرح کا ہوتا ہے، صرف لینڈ کے استعمال کا معاوضہ نیٹ رینٹ ہوتا ہے۔ اگر لینڈ اونر کچھ اضافی سہولیات اپنے کرایہ دار کو پرووائڈ کر کے اس سے اضافی رقم بھی وصول کرتا ہے تو یہ رقم اگر نیٹ رینٹ میں شامل ہو جائے تو گراس رینٹ بنتا ہے۔ ریکارڈو نے اپنی کتاب پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی اینڈ ٹیکسیشنز میں رینٹ کے حوالے سے ایک مشہور تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق زیادہ فرٹائل اور کم فرٹائل زمین کی آؤٹ پٹ کے فرق کو رینٹ کہا جاتا ہے۔ ماڈرن تھیوری آف رینٹ کے مطابق باقی پروڈکٹس کی طرح لینڈ کا رینٹ بھی اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے طے پاتا ہے۔ چونکہ لینڈ کی سپلائی فکس ہوتی ہے لہٰذا جتنی ایک زمین کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا رینٹ زیادہ ہوگا۔ ویج سے مراد وہ میٹیریل بینیفٹ ہے جو کسی شخص کو اس کی مینٹل یا فزیکل ایفرٹ کے نتیجے میں حاصل ہو۔ ویجز دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک منی ویجز جن سے مراد وہ ویجز ہیں جو مانیٹری صورت میں ہوں، جبکہ ریئل ویجز سے مراد ان مانیٹری بینیفٹس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر فیسلٹیز ہیں جو ایک لیبرر کو اس کی اجرت کے علاوہ حاصل ہوتی ہیں۔
कैपिटल यानी रुपए पैसे के इस्तेमाल का मुआवजा इंटरेस्ट कहलाता है। जिस रेंट के साथ कोई इजाफी रकम शामिल ना हो वो नेट रेंट होता है, और जिसमें नेट रेंट के साथ साथ कुछ इजाफी अखराजात भी शामिल हों वो ग्रॉस रेंट बन जाता है। लोनेबल फंड थ्योरी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने पेश किया। इसके मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट का तयन कर्जे पर दी जाने वाली रकम की तलब और रसद के बहमी तवाज़ुन से होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी लॉर्ड कीन्स ने पेश किया। इसके मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट का तयन उस पॉइंट पर होता है जिस पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड आपस में बराबर हों। प्रॉफिट से मुराद ऑर्गेनाइजेशनल सर्विसेज के एवज मिलने वाली रकम है। इसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट के साथ साथ कुछ एडिशनल रिवार्ड्स भी शामिल होते हैं, मसलन विंडफॉल गेन या मोनोपोलिस्ट गेन वगैरह। प्रॉफिट के हवाले से प्रोफेसर नाइट की पेश करदा थ्योरी के मुताबिक एक एंटरप्रेन्योर बहुत सारे अनसर्टेन कंडीशंस को फेस करता है और इन्हीं रिस्क को मोल लेने का मुआवजा ही प्रॉफिट होता है। डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, उम्मीद है आज के रिफ्रेशर कोर्स में डिस्कस किए गए तमाम टॉपिक्स आपको रिफ्रेश हो गए होंगे। नेक्स्ट रिफ्रेशर कोर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अहम तरीन टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। इस तरह लेक्चरशिप सिलेबस में शामिल तमाम मौज़ूआत की नो हाउ आप सिर्फ 1 घंटे में हासिल कर लेंगे। इकोनॉमिक्स की लर्निंग और टेस्ट में यकीनी कामयाबी के लिए हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड टेक ग्रेट केयर। अल्लाह हामी व नासिर।